ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اعتراف جرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اگر ہم دعا کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے جو خوبصورت نکتہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی ظلمت نفسی، کہ بے شک میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ فا جو ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ ایک دم ایک دوسری سچویشن کے لیے آتا ہے، فوراً ایک کے بعد دوسرے کام ہونے کے لیے آتا ہے، لہٰذا جو ہی آپ سے یہ غلطی ہوئی اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ نے معافی مانگ لی۔ لہٰذا یہاں پہ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ غلطیاں گناہ ہم میں سے کس سے نہیں ہوں گے، لیکن فوراً اپنی غلطی یا گناہ کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جو پھر معافی اس انداز کے ساتھ ہو کہ فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور فوراً اعتراف جرم بھی ہو جائے، تو اللہ پاک نے ان کو رسپانس کیسے کیا؟ فغفر لہم، یعنی کہ فوراً ہی اللہ پاک نے جو ہے ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ واللہ عالم۔ لیکن اگر آپ یہ ساری سچویشن سوچیں تو ادھر آپ سے گناہ ہو رہا ہے، ادھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے، اور فوراً ہی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں تو یہ لمحوں کے کام لگتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یکدم ہو جاتا ہے، معاملے اتنی جلدی کلیئر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر کیس چلتے ہیں، پھر سزائیں چلتی ہیں، اور اگر عدالتی کارروائی نہ بھی ہو تو ہمارے ذاتی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے غلطی ہو جائے، سالوں سال پھر دوسرا معافیہ مانگتا رہتا ہے اور ہمارا معاف کرنے کا موڈ ہی نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے معاملے نہیں ہوتے، جس وقت جرم کا اعتراف کر لیا جائے گا معافی اسی وقت فوراً آ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اس دعا کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ بنتا ہے اعتراف جرم کرنا، کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور اس کے بعد فغفر لی، فوراً استغفار کرنا، معافی مانگ لیں، اور فغفر لہ، اور ایک دم وہاں سے قبولیت آ جاتی ہے۔ گویا کہ اعتراف، استغفار اور قبولیت، یہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ جو ہے وہ سمیٹ دیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بڑی اہم بات یہ کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ تو نہیں ہوا، ایک قتل ہوا ہے، مگر اس کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ پاک سے مخاطب ہو گئے ہیں، ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ ہر دور میں رہا ہے، جس بھی انداز میں رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا تصور ہر دور میں رہا ہے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ فوراً اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی کیا اعتماد تھا آپ کے اندر کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ کام کرنے کے بعد بھی میں معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ لہٰذا براہ راست اللہ تعالیٰ سے فوراً کنیکٹ ہو جانا، یہ ایک بڑی خاص بات ہے اس دعا کی، کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنے گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب شاید اس کے بعد معافی نہیں ہے، اب اتنا کر لیا شاید اب نہیں ہے، تو گویا کہ ایک نبی سے قتل کروا کے اللہ تعالیٰ پھر ان سے معافی منگوا کے جو ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم تو نبی بھی نہیں ہو، اور تم سے تو ایسی خطاؤں کو ہو جانا عین ممکن ہے، لہذا جب تم سے ایسے جرم ہو جایا کریں فوراً میرے ساتھ کنیکٹ ہو جایا کرو، فوراً میرے ساتھ براہ راست آ کے معافی مانگ لیا کرو، تو تمہارے میرے معاملے جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔